हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फ़मन शाअ फ़लयुमिन व मन शाअ फ़लयकफ़ुर, इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा अहात बिहिम सुरादिक़ुहा व इन यस्तगीथू युगाथू बिमाइन कलमुहलि यशफ़िल वुजूह बि'सश शराब व साअत मुर्तफ़क़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जुमला ऐसा रखा है कि अगर कोई आदमी मुश्किल में, परेशानी में हो और वो सिर्फ़ आसमान को देखकर वो जुमला पढ़ ले चंद बार, अल्लाह ताला उसकी दुआ को, फरियाद को फ़ौरन कबूल कर लेते हैं। कोई भी फरियाद हो, कोई भी दुआ हो, एक बात तो इसके अंदर ये पिन्हा है। दूसरा, अगर इंसान जो है ये देखे कि कोई बंदा उसकी बात को तस्लीम नहीं कर रहा, वो तबलीग कर रहा है, दावत दे रहा है, समझा रहा है, कोई नहीं समझ रहा, तो ये जुमला कह दे तो अल्लाह तबारक व तआला जो है इसको उससे बरी कर देंगे, उसके अताब से, उसकी पकड़ से। असहाबे कहफ के वाक़यात यहाँ चूँकि अल्लाह ने शुरू किया हुआ था सूरह कहफ में, तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि इससे पिछली आयत में रुअसा का जिक्र किया, मालदार तबके का, कि वो आकर कहने लगा हमें VIP प्रोटोकॉल मिलना चाहिए कि हम जब आएँ तो गुरबा आपकी मजलिस में ना हों और हम ही आपकी मजलिस में बस बैठें। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे पैगम्बर ऐसा कभी ना करना। ये तुरीदु ज़ीनतल हयात दुनिया, अल्लाह ने पीछे वो फरमाया तुरीदु ज़ीनतल हयात दुनिया, कि ये जो लोग VIP कल्चर बनाते हैं और गरीबों को हटा देते हैं और मालदार तबके को जो है करीब करते हैं, तो ये असल में दुनिया की जीनत चाहते हैं, दुनिया के माल व दौलत चाहते हैं। इनको थोड़ा सा ये इस चीज़ का हिर्स होती है, लेकिन अल्लाह आपको ये कह रहा है कि ये करने वाला जो है दर हकीकत गफलत कल्ब का शिकार है। अब उस सारे बात को बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर आपने अपनी काम तबलीग करनी है, खाली आपने पैगाम पहुंचाना है और आपने एक बात कहनी है, वकुल, मेरे पैगंबर बस ये बात आप कहें, अल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, सच बात दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई है तो वो मेरे रब की बात है, बस जो कभी तब्दील नहीं होती, कभी उसमें जो है नक्स नहीं आता, ऐब नहीं आता। तो आपने ये बात कह देनी है कि तुम सारी दुनिया वाले जो बात करते हो वो बातों की कोई वैल्यू नहीं, एक बात है अल्लाह की जो कभी तब्दील नहीं होती, उसमें कभी कमी नहीं आती। तो मैं एक नारा अल्लाह का लगाता हूँ, हजूर अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहलवाया, आप ये नारा लगाएं, अल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, हक वही है जो मेरे रब का है, बाकी सब बातिल है, जो उससे टकराएगा वो बातिल हो जाएगा खुद ब खुद। तो अब तुम लोग मुझे यादाश्तें पेश कर रहे हो, मुझे शर्तें लगा रहे हो कि जी हमें ऐसा प्रोटोकॉल मिले, हम आए तो ये छोटे मोटे लोग नहीं होने चाहिए, तो ये मैले के चैले कपड़ों वाले नहीं होने चाहिए। तो मैं तुम्हें एक साफ बात बताता हूँ, मेरे अल्लाह ने कोई इसमें शर्म नहीं रखी। अल्लाह ने साफ कहा फमन शाअ फलयुमिन, जिसका दिल चाहता है वो ईमान वाला बन जाए, वमन शाअ फलयकफुर, जिसका दिल कुफर करना चाहता है कर ले। अल्लाह को तुम्हारी क्या जरूरत है? अल्लाह को तुम्हारा मोहताज तो नहीं है, अल्लाह को क्या लश्कर की जरूरत नहीं है, अल्लाह को तंजीम की जरूरत नहीं, तंजीम साजी की, अल्लाह को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिल चाहता है कलमा पढ़ लो, नहीं दिल चाहता ना पढ़ो। मेरा काम क्या था? खाली तुम तक तबलीग करना, पहुंचाना। एक बात याद रखना, अल्लाह ताला ने आगे एकदम देखें, पहले अल्लाह अपने रूल्स में, जो अल्लाह का कानून है उसमें कोई लचक नहीं लाते। यहां बेशक अल्लाह ताला माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है, लेकिन अल्लाह ने साफ कहा मैं तुम्हें इख्तियार दे रहा हूं कि तुम चाहे ईमान वाले बनो, चाहे मंदिर में दाखिल हो जाओ, चाहे मस्जिद में दाखिल हो जाओ, चाहे नाइट क्लब में दाखिल हो जाओ, चाहे मदरसा में दाखिल हो जाओ, चाहे मुसल्ले पे खड़े हो जाओ, चाहे फिल्में देखो, तुम्हारे पास इख्तियार है, तुम्हारा जो दिल चाहता है करो। मैं तुम्हें पकड़ूंगा नहीं कि पकड़ के थानेदार की तरह तुम्हें जबरदस्ती लाऊं। एक बात याद रखना, इन्ना अअतदना, मैंने तैयार कर रखा है, लिज़्ज़ालिमीन नारा,
ظالموں کے لیے نار، آگ۔ یہ جو ظلم کر رہے ہیں، جو آج ظالم بنے ہوئے ہیں، وہ جو اپنے غرور تکبر میں ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں یا اللہ کے دین پہ ظلم کرتے ہیں یا اپنی ذات پہ ظلم کر رہے ہیں نافرمانی کر کے، ان کے لیے آگ ہے۔ احاط بہم سرادقها، احاطہ یوں ان کا احاطہ کیے ہوئے، اس طرح بہم وہ اس کے اندر ہیں، سرادقها اور وہ سائڈوں پہ دیواریں اور کندیکیں جو ہوتی ہیں، جیسے آپ شامیانہ لگاتے ہیں، شامیانے کے اندر یا آج کے دور میں سمجھانے کے لیے کنٹینر کے اندر سائڈوں پہ کنٹینر لگا دیں، اور کنٹینر کے اندر تو وہ کنٹینر تو یہ ہٹایا جا سکتا ہے یہ والا، لیکن وہ جو سرادقها وہ خندقیں، وہ ایسی کناتے ہیں، وہ ایسی دیواریں ہیں، وہ ایسی سائڈ سے بند ہے کہ تم ساری اگلی زندگی بھی لگے رہو، تم سارے کے سارے مل کر اسے ہٹا نہیں سکتے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ دوزخ کی اس طرح تہ خانے میں یوں بند کر دے گا، ایسی جیل میں جس جیل سے کبھی نکل ہی نہیں سکو گے۔ اور پھر کیا کرو گے جب تمہیں آگ پکڑے گی، جب آگ جلائے گی؟ اور آج دنیا کی آگ تھوڑی سی آپ ماچس کی تیلی جلا کر اپنی انگلی پہ رکھ کے دیکھو کہ تمہیں کتنی تکلیف جلن ہوتی ہے، اور وہ جلن ختم ہوتے ہوتے وقت لگا دیتی ہے۔ جہاں تم رہو گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جہاں تم پھینک دیے جاؤ گے، اب تمہیں تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، اور تم چیخو گے، پکارو گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، تم مدد مانگو گے، تم پکارو گے، تم چلاؤ گے۔ یغاثوا بماء، تو تمہارے چیخنے پہ تمہیں پانی وہ دیا جائے گا جو کالمہلی، جو پیپ ہے، جو گندی پیپ ہے جہنمیوں کی، ان کے خون گندا ہو کر جو نکلتا ہے وہ تمہارے منہ میں پھینکا جائے گا، وہ تمہارے منہ میں ڈال دیا جائے گا، اور تمہیں وہ پلایا جائے گا۔ اور جیسے ہی وہ کٹورے میں تم چیخو گے، یستغیثوا یستغیثوا، تم پکارو گے، تم پیاس پیاس کرو گے، پانی پانی کرو گے، تو اللہ کہتے ہیں یغاثوا بماء، ایسا پانی تمہیں لا کر فرشتے دیں گے۔ دوزخ کے فرشتے نہ تمہاری فریاد سن سکتے ہیں، نہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، اور وہ اندھے بہرے گنگے ہیں۔ اللہ کا آرڈر ہوگا اسے جاؤ پلاؤ، یہ مانگ رہا ہے پانی، اب وہاں وہ ایسا پانی ملے گا جسے کہا کالمہلی، جو پیپ ہوگی، جو گندی پیپ ہوگی، اور اتنی گندگی اس میں اسمیل ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یشفی الوجوہ، وہ کٹورا جیسے ہی پینے کے لیے منہ کے قریب کرے گا اتنی ہیٹ اور تپش ہوگی کہ اس سے اس کا پورا چہرہ جھلس جائے گا۔ یشفی الوجوہ، اللہ نے قرآن میں اس کے لیے کہا یشفی الوجوہ، چہرہ ہی جھلس جائے گا، ہڈیاں نکل آئیں گی، کھال ختم ہو جائے گی۔ بئس الشراب، بئس الشراب، یہ اردو والا شراب نہیں ہے، یہ عربی والا شراب ہے۔ اردو میں شراب خمر کو کہتے ہیں اور عربی میں شراب پینے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں کا کتنا گندا پینا ہے، یہ کتنا گندا پینا ہے یہ جو اس جہنمی کو پلایا جائے گا۔ وساءت مرتفقہ، اور یہ کتنا گندا ٹھکانہ ہے جو اس کو ملے گا، جگہ بھی گندی ملے گی، بری ملے گی، پینا بھی برا ملے گا۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ اللہ کی ذات کو نہیں مانتا تھا، اللہ کی ذات کو اس نے چھوڑ دیا۔ اب تمہاری مرضی ہے، فلیؤمن فلیکفر، اب مومن بنو۔ اب یہ دیکھیں نا اللہ نے نقشہ کیسے کھینچا، ایک آیت خالی میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، اور ایک آیت کے اندر کیسا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے۔ اور اللہ نے کہا، شروع میں کہا تمہاری مرضی، مانو نہ مانو، تمہاری مرضی، مومن بنو کافر بنو، بس ایک بات تو پکی ہے کہ حق بات اللہ ہی کی ہے۔ اب جو نہیں مانے گا اللہ کی بات کو، حق کلمہ حق، اور وہ پھر آخر میں اس کا انجام یہ ہوگا۔ اب یہاں اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ فریاد، چونکہ فریاد کا ذکر ہے نا اس میں، یستغیثوا یغاثوا، تو یہاں پہ جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ دوزخ میں بھی اس کی سن رہا ہے۔ یہاں کہتے ہیں جی ہماری اللہ سنتا نہیں، تو اس کی کو گو کے پیپ پلا رہے ہیں لیکن سن تو رہے ہیں نا اس کی فریاد۔ تو اب آپ اگر کبھی بھی فریاد ہو، کبھی بھی آپ کو پریشانی آئے، کبھی بھی کوئی ٹینشن آئے، کوئی مشکل پیش آ جائے، گویا کہ سمجھیں کہ یہ آپ کو اس میں اعظم کا ایک اللہ کا خود تحفہ مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو آسمان کی طرف دیکھیں، اور دیکھ کر جو ہے آپ یہ جملہ جو سورہ کہف کی آیت نمبر 29 ہے اس کے شروع کا جملہ ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، بس آپ نے یہ کہنا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، بس یہ جملہ پڑھتے رہیں، یوں دیکھتے رہیں آسمان کی طرف، 70 بار پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد رسی فرمائے گا۔
اللہ آپ کی مشکل آسان فرمائے گا۔ اور اگر تقریر، بیان، واعظ، نصیحت، تبلیغ سے پہلے آپ یہ 3 بار پڑھ لیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور اس کے بعد آپ پیغام پہنچائیں، اللہ ان کے دل میں اتارے گا۔ اگر وہ نہیں قبول کرتے تو آپ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دیا ہے کہ جو مومن بنو یا کافر بنو، تو آپ نے اللہ کے کلمے کی دعوت دینی ہے کہ کلمہ صرف اللہ ہی کا حق ہے، میں اور کسی کی تبلیغ نہیں کرتا، میں صرف اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرنے والا ہوں، اور میں یہ اقرار کرتا ہوں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ کہ کائنات میں حق جملہ صرف اللہ کی تعریف ہے۔ ہم مخلوق کی تعریف کرنے والے نہیں ہیں، یا اللہ کی تعریف کرتے ہیں، یا اللہ کے رسول کی تعریف کرتے ہیں، یا رسول کے صحابہ اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے گزر گئے ان کی تعریف کرنا بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، جو صحابہ اہل بیت کی، انبیاء کی تعریف کرنا بھی اللہ کی تعریف ہے، چونکہ یہ سارے ہمیں اللہ سے ملاتے ہیں۔ تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ اصل تعریف اللہ کی ہے، جس کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، نبی کے صحابہ بھیجے، اہل بیت بھیجے، اللہ کے ولی بھیجے۔ تو جملہ تو اصل وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ ہی ہوا نا، کہ آئی اسی کے لیے۔ تو انشاءاللہ اس جملے کو آپ پکا پکڑ لیں، چلتے پھرتے پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور تقویت دے گا، ایمان کی حلاوت دے گا، اعمال کی توفیق دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔